اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان اور روزہ۔ اس کے متعلق 40 حدیثیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا اہتمام فرمانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام کرتے تھے اتنا ہی دیگر کسی مہینے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے اور اگر مطلوع ابر آلود ہوتا تو 30 کا عدد پورا فرماتے تھے۔ رمضان کی برکتوں کا اثر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ ریان نامی ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس تحدید سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے اللہ کے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ کہ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خاص فرتیں ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسرے پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کا منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالم گلوچ کرے، جب کوئی اسے برا بھلا کہے تو اس سے جھگڑا نہ کرے اور اسے جواب دے کہ میں روزہ دار شخص ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کی پہچان ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم بندے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، اور قرآن کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے رات کو سونے سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ ان دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 شخص کی دعائیں رد نہیں کی جاتی: روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا، عادل بادشاہ کی دعا، مظلوم کی دعا۔ رمضان میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہر سائل کی مراد پوری فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے، پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش خداوندی کے نیچے سے جنت کے پتوں سے گزرتی ہی خوبصورت حوروں تک پہنچتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہے اے پروردگار، ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسے جوڑے منتخب فرما جن سے ہماری آنکھوں کو
ٹھنڈک نصیب اور ان کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کا چین نصیب ہو۔ حضرت انس سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد مروی کیا ہے کہ اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے خیر پر رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو وقت کے ہونے کے بعد سب سے زیادہ افطار میں جلدی کرنے والے ہوں۔ حضرت سلمان بن عامر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص افطار کا ارادہ کرے تو کھجور سے افطار کرے کہ وہ باعث برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاکیزہ ہے۔ حضرت زید بن خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے یا کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کرائے تو اسے بھی اس کے مثل اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے میں ناجائز کلام کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے کے چھوڑنے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا کسی دن روزہ ہو تو نہ تو بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کا ثبوت دے، اور اگر کوئی اس پر جاہلانہ طور پر چڑھ آئے تو اسے یہ جواب دے کہ میں آج روزے دار ہوں۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے گوشت کھاتا رہا یعنی غیبتیں کرتا رہا اس نے گویا روزہ ہی نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت عبید فرماتے ہیں کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، یہاں دو روزے دار عورتیں پیاس کے مارے موت کے دہانے تک پہنچ گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا کہ اور خاموش رہے، پھر اس نے یہ بات دہرائی اور غالباً یہ بھری دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، قسم بخدا وہ دونوں عورتیں مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہیں، مقصد تھا کہ آپ انہیں افطار کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو بلانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ دونوں حاضر ہو گئیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک پیالہ کٹورا لایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرو، تو اس نے پیپ یعنی کہ خون اور گوشت کی قے کی یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ آدھا پیالہ بھر چکا تھا گوشت سے اور خون سے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال پر روزہ رکھا اور حرام بات پر افطار کیا۔ یہ دونوں پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں یعنی کہ غیبت کرتی رہیں۔ نعوذ باللہ، روزے میں بھول کر بھی کھا پی لیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے سے ہو اور بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ اپنا روزہ پورا کر کے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے تو زمانہ بھر کا روزہ رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے بدلے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ روزہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، اور بہت سے رات میں جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگائی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضرت حمزہ ابن عمر السلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھوں، تو بہت کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تمہاری مرضی ہو تو روزہ رکھو اور جی چاہے تو روزہ نہ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرو، مال غنیمت حاصل کرو گے، اور روزہ رکھو، صحت مند رہو گے، اور سفر کرو، دوسروں سے بے نیاز رہو گے۔ حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی ڈال ہے
جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو میں جنت تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے رکھا کرو، اس لیے کہ وہ بے مثال عمل ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق حائل کر دیتے ہیں جتنی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے حدود کی رعایت رکھے اور جن چیزوں کی نگہداشت کرنی چاہیے ان کی نگرانی کرے تو اس کے گزشتہ ماسی کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو امامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ رحمت فرمائی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت استغفار کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ عن قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، اور سرکش شیطان رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو پوری اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ ایک ہی رات میں آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے۔ پھر جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے نہ سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا ہے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور انہوں نے یہ بددعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے کوئی رمضان کا مہینہ ملے پھر اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جو اپنی زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائیں، تو میں نے کہا آمین۔ حضرت معاذ بن زہرہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور میں تیرے لیے ہی تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیے پڑھا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیا کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں جس قدر محنت فرماتے تھے اتنا دوسرے ایام میں نہیں فرماتے تھے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔